ہجرت کے پہلے سال، مدنی دور کے پہلے سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام انجام دیے وہ بنیادی طور سے 4 کام ہیں۔ ان کاموں میں سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر۔ یہ مسجد نبوی کی تعمیر ہی نہیں ہے، یہ اسلامی مرکز کی ایک طرح سے تعمیر ہے، یہ اسلامی معاشرے کے مرکز کی تعمیر ہے۔ اسلام کو جو مرکزیت حاصل ہوتی ہے، مسلم معاشرے کو جو مرکزیت حاصل ہوتی ہے، اس کی دراصل روح ہے مسجد۔ اور مسجد سے اگر اسلامی معاشرے کا یا اسلام کا تعلق اور رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ معاشرہ بے روح ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، وہ بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، رہبری ملتی ہے، اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ مسجد نبی کی تعمیر ان حالات پہ تعمیر ہوئی ہے جبکہ ابھی خود اللہ کے رسول کا مکان تعمیر نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام کے مکانات تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام پذیر تھے، اور تقریباً 6 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 1 سال تک آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے۔ لیکن مسجد نبی کی تعمیر پہلے ہوئی، اپنے مکان کی تعمیر سے پہلے، صحابہ کرام کے مکانوں کی تعمیر سے پہلے مسجد نبی کی تعمیر۔ اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دینی اور ایمانی لحاظ سے اسلام نے کاموں کی کیا ترتیب دی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی لیڈر ہو اور کوئی سربراہ ہو جس کو کسی مقام پر، کسی جگہ پر اقتدار حاصل ہو، غلبہ حاصل ہو، تو عام طور سے دنیا میں جو ترجیح ہے، جو کمیونزم نے دیا ہے دنیا کو، اور اسی سوچ کی بنیاد پر آج دنیا میں تباہی اور بربادی ہے۔ مقصد زندگی روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان، لیکن اسلام میں یہ ترتیب نہیں ہے۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس کے مقابل میں امت مسلمہ کو خصوصی طور سے اور تمام دنیا کے انسانوں کو عمومی طور سے جس نعرے کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، جس فکر کی طرف اور جس پیغام کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے اور متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، وہ ہے رب، رسول اور قرآن۔ رب، رسول اور قرآن کے بغیر اگر روٹی کپڑے اور مکان کا اگر انتظام ہو بھی جائے اور دنیا میں آج ہے، پھر دنیا میں یہ ظلم و ستم کیوں ہے، بھوکمری کیوں ہے، معاشی پریشانیاں کیوں ہے، لوگ پریشان کیوں ہے؟ اس لیے پریشان ہے کہ صرف روٹی کپڑے اور مکان سے زندگی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ رب، رسول اور قرآن سے اگر یہ روٹی اور کپڑے اگر جڑا ہوا رہے گا تب یہ روٹی بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے، مکان بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور کپڑا بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو مسجد نبی کی تعمیر اور صرف مسجد نبی کی تعمیر نہیں، ایک طرح سے یہ مسلمانوں کی دینی درسگاہ بھی تھی۔ مساجد کا قیام اور مساجد کا وجود دنیا میں صرف وہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے، اس میں تمام کام انجام دیے جاتے ہیں، وہ تعلیم اور تربیت گاہ بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے مسجد نبی کے متصل ایک چبوترے کا نظم قائم کیا تھا جس کو صفہ کہتے عربی میں، اور وہاں سے تعلیم پانے والوں کو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اصحاب صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی چبوترے والے۔ یہ کون تھے چبوترے والے؟ یہ وہ افراد تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، جو مہاجرین تھے، جو باہر سے آئے ہوئے تھے، اور وہ اس چبوترے پر وہ قیام پذیر رہتے تھے۔
اور وہ چبوترے پر صرف رہتے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، وہ خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، الگ سے ان کا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا۔ کچھ اہل ایمان نے، کچھ مہاجرین نے آپس میں جوڑیاں بنا رکھی تھی کہ آج وہ جنگل میں جائے، لکڑیاں لائے اور اس کو فروخت کرے اور اپنی ضرورت پوری کرے، اور پھر اس کے ساتھی نے دن بھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی ہے، قرآن مجید سنا ہے، سمجھا ہے، تو پھر رات میں وہ اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو وہ بتائے، سمجھائے۔ یہ مہاجرین کا طرز عمل تھا۔ یہ ایک طرح سے دوسرا کام مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام، ان کے ذہن اور ایمان کی حفاظت کا انتظام، اور یہ مقدم ترین کام ہے۔ ورنہ صرف جسموں کی حفاظت کا کام اگر ہو جائے اور ذہن اور دماغوں کی حفاظت کا کام نہ ہو کہ شیطان کے مکر و فریب سے ذہن اور دماغ محفوظ رہے، دشمنان دین کے فکری حملوں سے، تہذیبی حملوں سے اگر دماغ اور محفوظ نہ رہے تو صرف یہ جسمانی حفاظت گاہیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ قلعے کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بھی قلعے موجود ہیں، مسلمانوں کے دور حکمرانی میں بنائے ہوئے قلعے آج بھی موجود ہے، لیکن ان کو استعمال کون کر رہا ہے؟ ان سے کیا مسلمانوں کی حفاظت ہوتی ہے؟ یہ قلعے بنانے والوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ صرف جو دشمن ہوتے ہیں وہ صرف جسم کے دشمن ہوتے ہیں، اور صرف وہ جسمانی لحاظ سے کچھ حملہ اور ہوتے ہیں۔ ذہن اور دماغوں کی حفاظت کا کوئی نظم قائم انہوں نے نہیں کیا۔ وہ نظم قائم ہوتا ہے مساجد کے ذریعے سے اور دینی اداروں کے ذریعے سے، دینی تعلیم گاہوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول نے اس کا نظم قائم کیا تھا مسجد نبوی کے ذریعے سے اور صفہ کے ذریعے سے۔ اور تیسرا جو بنیادی کام آپ نے پہلے سال انجام دیا وہ تھا اہل ایمان کے آپس کے تعلقات کی دین اور ایمان کی بنیاد پر استواری، اور ان کے معاشی مسئلے کا حل بھی۔ اور اسی کو تاریخ میں اور سیرت میں مواخات کے نام سے یاد کیا گیا۔ مواخات کہتے بھائی چارہ، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ جو مہاجرین تھے باہر سے آئے ہوئے، اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت مدینہ کی جو اصل آبادی تھی تقریباً مہاجرین کی آبادی بھی اتنی ہو گئی تھی۔ یعنی آج کے دور میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس معاشی مسئلے کا حل کیسے حل کیا جائے کہ جس ملک کی آبادی وہ سمجھ لیے کہ 1 کروڑ ہے تو 1 کروڑ مہاجر وہاں جائے، کسی شہر کی آبادی اگر 10,000 ہے تو 10,000 مہاجرین وہاں جائے۔ بلکہ آج کا جو دور حکمرانی ہے کہ 1%، 2% مہاجرین بھی اگر کسی ملک سے، کسی جگہ سے آ جائے تو ان کے لیے درد سر ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کو وہ اپنے لیے مسئلہ سمجھتے ہیں، مصیبت اور پریشانی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہری لوگ آئے، باہر سے لوگ آئے۔ اس لیے بہت سارے ممالک میں یہ مہاجرین کی تحریکیں چلتی ہے۔ پڑوس کا جو ملک ہے وہاں پر بھی ایک بڑی آبادی مہاجرین کے نام سے جانی جاتی ہے، اور ان کو وہ حقوق نہیں ملے تو پھر انہوں نے یہ مہاجرین کی بنیاد پر انہوں نے تحریک بھی قائم کی تھی، تحریک بھی چلائی۔ لیکن یہ اسلام کا طرز حکمرانی ہے کہ جتنی شہری آبادی ہے اگر اتنی باہر کی آبادی بھی اگر آ جائے تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آ سکتا، کوئی مصیبت اور پریشانی پیش نہیں آ سکتی۔ لیکن اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور ان کی راضی مرضی سے، کوئی صرف قانون جاری کر کے نہیں، ان کی دلی آمادگی سے۔ اور یہ انصاری بھائیوں نے اس کا حق ادا کر دیا کہ جو کچھ ان کی دولت تھی، جو کچھ ان کی معاشی حالت تھی، ان کو شریک کر لیا۔ بلکہ واقعات اس طرح کے بھی ملتے ہیں کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھی تو انہوں نے پیشکش کی اپنے مہاجر بھائی سے کہ اگر آپ چاہے تو میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، وہ اگر تیار ہو جائے اور پھر آپ اس سے نکاح کر لے۔ لیکن مہاجرین نے کہا کہ اس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں،
کچھ مہاجرین نے کہا کہ ہم خود اپنے طور سے کمائیں گے، لیکن بہرحال دل و جان سے انہوں نے اس رشتوں کو قبول کیا۔ یعنی گویا کہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کی جو پہلی خوبی ہوتی ہے وہ دینی مدارس کے قیام کے بعد اہل ایمان کے آپس کے تعلقات کی استواری، تعلقات کی بنیاد دین اور اسلام اور محبت کی بنیاد پر۔ اور اسی پہلے سال آپ نے جو کام انجام دیا تیسرے درجے کا وہ تھا کہ مدینہ کی بھی حفاظت، مدینہ شہر کی حفاظت۔ جو مدینہ کے متصل 3 یہود کے قبائل تھے، قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، آپ نے ان کو ایک سیاسی معاہدے میں باندھا۔ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسلام کی ماتحتی میں، اسلام کی نظام حکمرانی میں اللہ کے رسول نے ایک معاہدے سے ان کو باندھا کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ آور ہوگا تو تم کو بھی مدینہ کی حفاظت کے لیے مدد کرنی ہوگی۔ اور جو چیزیں طے تھی ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے یہود کے درمیان میں اور اہل ایمان کے درمیان میں، تو آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ تو گویا کہ یہ جو میثاق مدینہ ہے، یہ پہلی سیاسی دستاویز جس کو بنیاد بنا کر بہت سارے مسلمانوں نے امت مسلمہ کو ذہنی غلامی کا درس دیا ہے، سیاسی باطل کی سیاسی غلامی کا درس دیا ہے، اور آج بھی دیتے رہتے ہیں کہ باطل کی سرپرستی میں، ان کی رہنمائی میں چیزیں طے کرتے ہیں، قبول کرتے اور اس کو نام دیتے، حوالہ دیتے میثاق مدینہ کا۔ تو میثاق مدینہ کی حقیقت کیا تھی، حیثیت کیا تھی، پہلے ان کو معلوم کرنا چاہیے۔ میثاق مدینہ کی حیثیت اور حقیقت یہ تھی کہ یہ اسلامی حکومت کی ماتحتی میں معاہدہ ہوا تھا، اور یہ چیز طے تھی کہ اگر تنازع ہو جائے یہود میں اور اہل ایمان میں تو یہود کا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوگا، مشرکین کا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اگر کسی ملک میں اور کسی علاقے میں، کسی معاشرے میں اس بنیاد پر اگر مسلمانوں کو سیاسی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میثاق مدینہ ہے، یہ میثاق مدینہ کی طرز پر یہ مسلمانوں کی سیاست ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو یہ میثاق مدینہ میں جو اللہ کے رسول کو جو طاقت اور قوت حاصل تھی، آج وہ خود بڑے بڑے مسلم ممالک میں وہ طاقت اور قوت حاصل نہیں ہے۔ یہ عرب کے حکمراں بھی آزاد نہیں ہے، آخری فیصلہ ان کا فیصلہ نہیں ہوتا، آخری فیصلہ اقوام متحدہ کا ہوتا ہے۔ آخری فیصلہ یہ کچھ ممالک میں سیاسی لحاظ سے اور خاص طور سے نظریاتی لحاظ سے آخری فیصلہ مسلمانوں میں، مسلم ممالک میں، وہ یہ اسلام دشمنوں کا ہوتا ہے، اور یہ باطل کے ذہن و غلامی اختیار کر کے نام اس کا استعمال کرتے ہیں۔